فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم۔ 2019 میں قائم کی گئی منسٹری پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی اپنے 4 میجر آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر دکھی انسانیت، خطے غربت سے نیچے پاکستانیوں معاشرے کے کمزور طبقات، ویمن امپاورمنٹ، یوتھ امپاورمنٹ، قدرتی آفات، یتیموں، بیواؤں، اسٹوڈنٹس، فوڈ، تعلیم اور طبی سہولیات جیسی بنیادی ضروریات میں معاونت فراہم کر رہی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، 1991 میں میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے بیت المال کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح 2008 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بنیاد رکھی۔ آج اپوزیشن نے رول 194 کے تحت 3 ڈیمانڈز کے تھرو 45 کٹ موشن پیش کی ہیں، اور اس میں جتنی بھی کٹ موشنز ہیں یہ بیت المال کے حوالے سے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں۔ ادھر سے تقاریر میں 3 چیزوں پہ زیادہ زور دیا گیا: شفافیت، بلوچستان اور سکلز۔ میں سب سے پہلے بلوچستان کی بات کرتا چلوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بلوچستان کا جو پی ایم ٹی سکور ہے وہ نشو و نما کے لیے اور تعلیمی وظائف کے لیے 32 سے بڑھا کر، جو باقی پورے پاکستان میں 32 ہے، وہاں بڑھا کے 60 کر دیا ہوا ہے کہ 60 تک جو بھی اس میں آئے گا تو بلوچستان کو ہم نے یہ پرائورٹی دی ہے، اور اس کی طرف ہمارا زیادہ دھیان، فوکس ہمارا بلوچستان صوبہ ہے۔ اور ہماری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 25 جو موبائل وینز ہیں، اس میں سے 17 وینز وہ بلوچستان میں ڈپیوٹ ہیں رجسٹری کرنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان بیت المال کے 73 اکراس دا پاکستان یونیورسٹی اور کالج ہیں جن کو تعلیمی وظائف دیے جا رہے ہیں۔ اس میں سے 21 یونیورسٹیز اور کالجز بلوچستان سے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ ہم پاکستان کے ٹوٹل 157 اضلاع میں 1000 سے زیادہ ڈائنامک رجسٹری سینٹر اور آفسز ہیں، جس میں 160 بلوچستان میں ہیں۔ اسی طرح 578 فیسیلیٹیشن سینٹر ہیں نشو و نما کے، جس میں 100 سے زیادہ بلوچستان میں ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری منسٹری بلوچستان صوبے کو پرائورٹی پہ رکھے ہوئے ہے۔ دوسری بات ادھر شفافیت کی گئی کہ الحمدللہ پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی خصوصی ڈائریکشن پہ، ان کی توجہ سے، ان کی ویژن کے مطابق اس کو ڈیجیٹل بس میں ڈیجیٹل والٹ بنا دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اب جو قسط ملے گی وہ
ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے کیش لیس اکانومی کے وہ بنائی جا رہی ہے، اور وہ ڈیجیٹل والٹ میں انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ کا کفالت پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ وہ یہ وظیفہ اس طرح ان کو ملے گا، اور وہ جو آگے قباحتیں تھیں جہاں کبھی کبھار کوئی شکایت آتی تھی انشاءاللہ اس کو وہ اوور کم کیا جائے گا اور فول پروف سسٹم بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان بیت المال کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا، اور جتنی کوئی چانسز کوئی ہیں اس کو ختم کرنے کی وہ کوشش کی گئی، اور انشاءاللہ تعالی آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ جی کہ شفافیت ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق آپ کو پاورٹی ایلیویشن کے ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ پرائرٹی کے طور پہ آپ کو نظر آئے گی۔ پھر ایک سکلز کی بات کی گئی، ہم اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے مچھلی کھلانی نہیں، مچھلی پکڑنا سکھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے بے نظیر ہنرمند پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے لاسٹ ایئر، اس کے تحت 40,000 انرول ہو چکے ہیں سکل پروگرام میں۔ اسی طرح ہمارے پورے پاکستان میں پاکستان بیت المال کے 165 امپاورمنٹ سینٹرز ہیں، وہاں جو ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ہم یہ دستکاری اور ہم انہیں ہنر سکھا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم ٹیوٹا کے ساتھ پی پی اے ایف کے ساتھ اور ہم اس کے ساتھ ہم لوک ورثہ کے ساتھ وہ ہم ایم او یو سائن کر رہے ہیں، این جی اوز آئی این جی اوز کے ساتھ ہم ایم او یو سائن کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جی کہ ہماری منسٹری اچھا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میرے کولیگز نے تقریریں کی، میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلے تو مجھے حیرانی ہے کہ 2019 میں پی ٹی آئی نے اس منسٹری کو بنایا، اور آج اسی منسٹری پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا حق ہے، لیکن اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں۔ اسی کے کٹ موشن، اسی کے بجٹ یہ بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور مجھے تو یہ حیرانی ہے، بلکہ یہ افسوس بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ دو، تعاون کرو۔ اور یہ کون سا یہ تعاون کر رہے ہیں؟ ادھر سے 10-12 تقریریں ہوئیں، لیکن پاورٹی پہ کم از کم بات کی گئی۔ کس پہ؟ ایک صاحب جو اوپننگ ڈیبیٹ جنہوں نے کی وہ پاورٹی کی بجائے زرتاج گل پہ ہی تقریر کر گئے ساری، اور اس کے بعد جنہوں نے پی ٹی آئی والوں نے انہوں نے پاورٹی کم اور عمران نیازی کو زیادہ فوکس کیا۔ شاید اس لیے عمران نیازی کو فوکس کیا کہ وہ غریب آدمی تھا، وہ توشہ خانے کے تحفے بیچ کے اپنا گزارا کرتا تھا، وہ اس وجہ سے اس کو عمران نیازی کو انہوں نے زیادہ ڈسکس کیا، پاورٹی کو انہوں نے کیا ہی نہیں ڈسکس۔ ادھر ہمارے ڈاکٹر عظیم لکھوی صاحب نے، محترم ہے ہمارے علاقے کے، ادھر قصور سے وہ ہیں، اب پارٹی ایلیویشن وہ بنانے کو وہ چل پڑ، اور بھائی یہ تو پی ٹی آئی نے یہ پاورٹی ایلیویشن بنائی، 3 سال ثانیہ نشتر اس کی انچارج رہی، کیا کیا آپ نے؟ ہم نے کیا ہے، ہم نے این پی جی پی مکمل کیا ہے، ہم پی جی ای پی، ہم ایکسٹریم گریجویشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں پورے پاکستان میں 25 اضلاع میں، جس میں 12 اضلاع بلوچستان سے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر، 5 اضلاع سندھ سے ہیں، 3 اضلاع
KP سے ہیں, ہمارے قبائلی علاقے سے, اور 5 اضلاع ہم نے وہ رکھے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں, وہ ہم نے یہ 25 اضلاع. یہ ابھی پروگرام ہم نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے یہ MOU سائن کیے, ایگریمنٹ سائن کیے, اور الحمدللہ ہم یہ گریجویشن کریں گے. ہم یہ لے کے انشاءاللہ یہ غربت کی جو تخفیف ہے ہمارا, ایک تو غربت کا خاتمہ پاورٹی ایلیویشن ہے, تخفیف غربت ہے, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ خاتمے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. بہرحال میں ان کا ایک سہیل سلطان صاحب نے بات کی کہ پروگرام ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک کفالت پروگرام ہے, تعلیمی وظائف پروگرام ہے, نشو و نما پروگرام ہے, اور ابھی ہم نے جو بے نظیر ہنر مند پروگرام ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ جی کے 40,000 کے قریب ہمارے پاس بچے ادھر پڑھ رہے, یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہنر حاصل کر رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ تعداد یہ دن بدن یہ اللہ کے حکم سے بڑھتی جائے گی. میری بہن پرانی کولیگ ہے نعیمہ کشور صاحبہ, انہوں نے PPF کی بات کی, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ. بھئی اس کو تو حکومت پاکستان کوئی فنڈ ہی نہیں دیتی, انہیں کوئی فنڈ ہی نہیں دیتی, وہ تو ہمارے کسی بھی جگہ وہ بوجھ نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے بات کی کہ جی کے علاج کی, تعلیمی وظائف کی, آن لائن پاکستان بیت المال کا آن لائن کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ اکراس دا پاکستان, بے شک وہ گلگت بلتستان ہے, کشمیر ہے, وہ بلوچستان کی سنگلاخ پہاڑیاں ہیں, وہ سندھ کا ہاری ہے, پنجاب کا مزدور ہے, وہ انشاءاللہ KP کا کوئی جوان ہے, ہمارا بھائی ہے, وہ آن لائن 1 کلک پہ وہ اپنی اپلیکیشن دے, اس کو اسکالرشپ بھی ملے گا پاکستان بیت المال سے, اور اگر کوئی بیمار ہے اس کا علاج بھی اس پہ ہوگا. باقی کسی کو اگر کوئی چاہیے انفارمیشن تو میں حاضر ہوں, میری منسٹری حاضر ہے, میرے کولیگز حاضر ہیں الحمدللہ. اچھا بہرحال ایک میرے بھائی نے ادھر جو یہ اللہ کے ناموں کے نیچے بڑی قسمیں کھاتا تھا اور ایسے ایسے کر کے بات کرتا تھا, وہ اس نے پھر انہی ناموں کے نیچے غلط فگر دے دیے. آپ سمپلی ایک بس آخری بات کر کے جی جناب ڈپٹی اسپیکر, وہ 86 لاکھ کہہ رہے ہیں چائلڈ لیبر ہے, اور 2 کروڑ کچھ لاکھ وہ اسٹوڈنٹ چلڈرن آؤٹ آف سکول ہیں. اور بھئی جو بچے سکول جانے کی عمر میں آؤٹ آف سکول ہیں وہ تو لیبر ہی کر رہے ہوں گے نا, تبھی نہیں جاتے. کہاں 2-2.5 کروڑ کی فگر اور کہاں چائلڈ لیبر 86 کروڑ. اصل میں جو اسٹوڈنٹ چائلڈ آؤٹ آف سکول ہیں وہ 28 ملین ہیں, اور 28 ملین میں سے بڑی مزے کی بات ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ 28 ملین میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں نا چائلڈ 28 ملین جو ہے اس میں 20 لاکھ جو میں بات کرنے لگا ہوں. نو کراس ٹاک ڈاکٹر صاحب بڑی اچھے سے تسلی آپ کی ہو جائے گی جب میں فگر پیش کروں گا ثبوت کے ساتھ, انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی. چیئر کو ایڈریس کریں. 28 لاکھ جو بچے آؤٹ آف سکول ہیں اس میں سے 20 لاکھ بچے بیس میں انرول ہو چکے ہیں. اور مزے کی یہ بات ہے کہ وہ بچے جو 20 لاکھ
جو بچے انرول ہو چکے ہیں ان میں سے 13 ملین بچے آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر، اور امید ہے کہ میری اس فکر سے ان کو افاقہ ہوا ہوگا. باقی دعا ہے، مرض ان کا لا علاج ہے، اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی